اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، سب کا بادشاہ اور سب کا رب ہے۔ وہ واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وہ تمام سلطنتوں کے امور کو سنبھالتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے۔ وہ تخلیق کرتا ہے اور رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو بلند اور پست کرتا ہے۔ وہ دن اور رات کو باری باری بدلتا ہے۔ وہ قوموں کے درمیان فتح اور شکست کو باری باری بدلتا ہے تاکہ ایک قوم بلند ہو اور دوسری قوم پست ہو جائے۔ صرف اللہ ہی حکم دیتا ہے اور اس کا فیصلہ آسمانوں اور زمین، سمندروں کی گہرائیوں اور فضاؤں اور پوری کائنات میں نافذ ہوتا ہے۔ اس کا علم تمام امور کو شامل کرتا ہے اور ہر ایک مخلوق کا حساب لیتا ہے اور انہیں اپنی رحمت اور حکمت سے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ تمام آوازوں کو مختلف زبانوں اور مختلف درخواستوں اور دعاؤں کے ساتھ سنتا ہے۔ ایک آواز دوسری آواز کو سننے میں رکاوٹ نہیں بنتی اور ان کی بے شمار دعائیں اسے پریشان نہیں کرتیں۔ ضرورت مند بھکاریوں کی دعائیں جو اس کے دروازے پہ آ کر گڑ گڑاتے ہیں اسے بیزار نہیں کرتیں اور ان کے سوالات اسے پریشان نہیں کرتے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ظاہر اور چھپی ہوئی۔ وہ ایک مکمل سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی راز اس سے چھپایا جا سکتا ہے۔ اسے تمام گزشتہ امور اور جو کچھ ابھی تک نہیں ہوا سب کا علم ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اپنی ضروریات کے لیے اس سے دعائیں کرتی ہیں۔ ہر دن وہ اپنی مخلوق کی دیکھ بھال کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو درست کرتا ہے، غریبوں کو مالا مال کرتا ہے، جاہلوں کو سکھاتا ہے، بھٹکے ہوئے کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، الجھن میں مبتلا کو ہدایت دیتا ہے، بے بسوں کی مدد کرتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، بھوکے کو کھانا دیتا ہے، ننگے کو کپڑا فراہم کرتا ہے اور بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والے کو انعام دیتا ہے۔ وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے اور ظالم کو پست کرتا ہے۔ وہ خامیوں کو چھپاتا ہے اور خوف کو دور کرتا ہے۔ نہ تو وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے پہنچتے ہیں۔ روشنی اس کا پردہ ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں اپنا پردہ اٹھا دے تو اس کے چہرے کی چمک اس کی تمام تخلیق کو جلا دے گی۔ جو کچھ وہ رکھتا ہے وہ اس سے کم نہیں ہوتا جو وہ دیتا ہے، کیونکہ اس کا سیدھا ہاتھ ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ قیامت کے دن پوری زمین اس کی ایک گرفت میں ہوگی اور تمام آسمانوں کو اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر وہ انہیں ہلائے گا اور کہے گا، میں ہی بادشاہ ہوں۔ میں نے دنیا کو عدم سے وجود میں لایا اور میں ہی اسے اسی حالت میں واپس لے آؤں گا۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اسے معاف نہ کیا جا سکے اور کوئی درخواست اتنی بڑی نہیں کہ اسے پوری نہ کی جا سکے۔ ہم سب اس کی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اس کی تخلیق کے آغاز سے لے کر آخر تک، چاہے انسان ہو یا جن۔ اگر سب ان میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو جائیں تو اس کی حکمرانی میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، اور اگر سب انسان ہو یا جن سب سے زیادہ گناہگار ہو جائیں تو یہ اس کی حکمرانی میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اگر اس کے آسمانوں
اور زمین پر موجود تمام انسان اور جن، زندہ یا مردہ، ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب ہی اس سے مانگیں اور وہ ہر ایک کو اس کی درخواست دے دے تو یہ بھی اس کے پاس موجود چیز میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ وہ سب سے پہلے ہے جن کے سامنے کچھ نہیں، اور سب سے آخر ہے جن کے بعد کوئی نہیں۔ وہ سب سے بلند ہے اور اس سے بلند کوئی نہیں۔ وہ سب سے قریب ہے اور اس سے قریب کوئی نہیں۔ وہ سب سے بابرکت اور بلند مرتبہ ہے۔ وہ سب سے زیادہ عبادت اور یاد کیے جانے کے لائق ہے۔ وہ سب سے زیادہ رحیم بادشاہ ہے۔ سب سے زیادہ سخی سوال کرنے والوں میں، سب سے زیادہ معاف کرنے والے، طاقت والوں میں، اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، انتقام لینے والوں میں۔ اس کے علم کے ساتھ حکمت آتی ہے، اس کی قوت کے ساتھ معافی آتی ہے، اور اس کے روکنے میں حکمت ہے۔ کوئی بھی اس کی اطاعت نہیں کرتا مگر اس کی اجازت سے، اور کوئی بھی نہیں جانتا مگر اس کے علم سے۔ جب اس کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے، اور جب نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ نظر انداز کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ اس کا غصہ ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اور ہر سزا اس کی جانب سے انصاف پر مبنی ہوتی ہے، اور ہر نعمت اس کی طرف سے فضل ہے۔ وہ سب سے قریب گواہ اور سب سے قریب محافظ ہے۔ وہ اعمال کو لکھتا ہے اور ہر چیز کے لیے مقررہ وقت مقرر کرتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اسے ہو جا کہتا ہے، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ انوکھا ہے جس کا کوئی حریف نہیں، وہ کامل مالک ہے جس کا کوئی ساتھی یا فرزند نہیں، اور وہ خود کفیل ہے جس کا کوئی مددگار نہیں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے، ہر سلطنت گر جائے گی سوائے اس کی سلطنت کے، ہر نعمت کی ایک حد ہے سوائے اس کی نعمتوں کے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع